अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कि ये औरत कह रही है, हालांकि ये मुस्लिम है और हिंदू वाला लेबल लगाया हुआ है इसने, रहना जो है इंडिया में, बराबर हुकूक इस्लाम अगर देता है औरतों और मर्दों को तो औरत पैगंबर क्यों नहीं आई। नबी की बेटियां कहीं भी हिजाब नहीं किया करती थीं और हिजाब मुल्लाओं की बनाई हुई अपनी तरफ से कैटेगरी है। इस्लाम में हिजाब नहीं है। ये 3 क्वेश्चन ये औरत कर रही है। हमने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हाल ही में रिसेंटली जो जवाबात आए हैं इसके बारे में हमने वो लगाए हैं, आप सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखें, अगर आप वक्त देते हैं ना किसी चीज़ को तो आपके दिल में उतरती है। वक्त दें, इस्लाम आपके दिल में उतरेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम फिर ये कहां से आया? इस्लाम में हिजाब, मजार, फिरका, ये सारी चीजों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, बल्कि मजार और फिरका के लिए तो गुनाह बोला गया है। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब इज जस्ट अ कल्चर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे मौलवी जो है वो चूरन बांटेंगे कि अरे सूरह अल-नूर में तो हिजाब का जिक्र है। लेकिन बात यह है कि रटने वाला मौलाना और समझने वाला मौलाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है, बड़ा फर्क होता है। तो मैं तो कोई मौलाना नहीं हूँ, कोई इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं हूँ, कोई प्रीचर भी नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं एक साधारण लड़की हूँ, संविधान की किताब पढ़ी है, लेकिन अपने इस्लाम को मैंने बहुत बारीकी से और बहुत डीप डाउन जाकर के पढ़ा है। सूरह अल-नूर में एक वर्ड है जिल्बाब, और जिल्बाब का अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। लूजर आउटफिट और ढका हुआ कपड़ा, ये बार बार हमारे इस्लाम के तहजीब में बताया जाता है कि आपको, महिलाओं को हमेशा थोड़े लूज कपड़े और ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए, जिससे किसी की वजू ना टूट जाए, किसी की नीयत ना खराब हो जाए, किसी का नफ्स ना बहक जाए। अब भैया हमारे भारत में तो हमने देखा है कि 9 साल की बच्ची को भी देख करके मदरसे में रेप कर देता है मौलाना। अब 9 साल की बच्ची को देख कर से नफ्स बैठ जाता है। तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब इज जस्ट अ कल्चर इन मुस्लिम कम्युनिटी, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं, लेकिन ये कल्चर की शुरुआत कहां से हुई? अगर जो लोग हैं वो अगर हिजाब पहन रहे हैं, महिलाएं हिजाब पहन रही है, तो शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमारा मुगल का पीरियड चल रहा था, आपने भी क्लास 10 तक तो मतलब पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताब, हमने भी पढ़ा है। उसके बाद हम अपने अपने अलग अलग स्ट्रीम में तक पढ़ी है। आप बताइए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, आप बताइए मुझे नाज़िया जी। हाँ, तो उसमें हमने औरंगजेब की बीवी को, या शाहजहां की मुमताज को, या जलालुद्दीन अकबर की किसी बीवी को हमने हिजाब में चित्र देखा है क्या? हिजाब में नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। नहीं है हिजाब में चित्र। वो लोग तो शरारा, गरारा, चूड़ीदार, लहंगा पहना करती थी, वो तो बिल्कुल भी चित्र में नहीं है। अब इसके बाद आता है कि अल कुरान में चले आते हैं, तो अल कुरान में बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है क्या वो हिजाब में रहती थी? बीबी आयशा का जिक्र है क्या वो हिजाब में रहती थी? बीबी सफिया का जिक्र है कि वो हिजाब में रहती थी? बीबी ज़ैनब का जिक्र है कि वो हिजाब में रहती थी? या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस अपॉन हिम, उनकी जो बेटियां थी जिनके लिए प्रॉफेट मोहम्मद पगड़ी बिछा दिया करते थे, क्या वो हिजाब में रहती थी? नहीं, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। जैसे टैटूज को बहुत सारे मौलाना हराम बोलते हैं, ये टैटू हराम है, लेकिन हलाल है कि हराम है इसका कोई जिक्र ही नहीं है हमारे अल कुरान में। तो करना ना करना वो कल्चर में आ गया है हिजाब। ये नहीं, लेकिन अगर बार बार आप कल्चर का जिक्र कर रही हैं, मैं आपसे वही सवाल दोहराता हूं और पूछता हूं और समझने की कोशिश करता हूं और दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं। आपने मुगल पीरियड का जिक्र किया, मैं मानता हूं कि मुगल पीरियड में ऐसा मैंने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर आया कहां से, अचानक कैसे आ गया? ये अचानक आया जब शरिया लॉ बना। मुसलमान बेटियों पर डिक्टेटरशिप करने के लिए आया, मुसलमान बेटियों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए आया, मुसलमान बेटियों को आजाद हवा में उड़ना बंद करने के लिए आया, मुसलमान बेटियों का पंख काटने के लिए आया, मुसलमान बेटियों को सिर्फ अपने लस्ट का और अपने सेक्सुअल डिजायर्स का सामान बनाने के लिए आया, मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल को और करियर को नेस्त नाबुद बर्बाद करने के लिए आया। जब जिन्ना और ब्रिटिश बैठ करके शरिया लॉ बनाया, तो उसी वक्त उसने तय कर लिया कि किस किस तरीके से मुसलमान बेटियों के पर कुतरे जाएंगे, पर काटे जाएंगे,
ना ही हमारे प्रॉफिट की बेटियों ने हिजाब पहना और ना ही कुरान में जिक्र है। हाँ, ढके हुए कपड़े का जिक्र है। तो ये शरिया से ये कल्चर आया और ये जिन्ना और ब्रिटिश ने जो बैठ करके 1936 में शरिया कानून बनाया, ये वहीं से आया। अब आप सोचिए कि देवबंद कैसे आ गया हमारे यहाँ। हमारे भारत में देवबंद का क्या काम? हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है, तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम है? कानून की किताबें हैं, उसके बाद भी लॉ बोर्ड क्या कर रहा है मुसलमानों का? तो जैसे ये सब कुछ कल्चर में आया और मुसलमान अपने डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट किया, उसी तरीके से इस हिजाब को भी क्रिएट किया गया कि बेटियां अगर खुले आम बैठेंगी, बात करेंगी, तो वो बहुत क्रिटिसाइज करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान बेटियों के दिल में एक चीज तो चुभती है कि एक तरफ सूरह अल बकरा में अल्लाह तबारक ताला कहता है कि मर्द और औरत में उन्होंने कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रखी है। सूरह अल बकरा की आयतें कहती है कि मर्द और औरत अल्लाह की नजर में एक है, तो फिर एक भी मुसलमान बेटी प्रॉफिट क्यों नहीं बनी? बीबी मरियम के लिए आयत उतारी गई, एक पूरा सूरह मरियम की आयत बनी, लेकिन वो भी प्रॉफिट नहीं बनी। तो इसीलिए कोई प्रखर होकर के बात ना करे मुसलमान बेटी, अपने हक के लिए आवाज ना उठाए मुसलमान बेटी, अपने इस्लामिक राइट के लिए आगे ना आए मुसलमान बेटी, अपने हक और अपने वजूद के लिए आवाज ऊंची ना करे मुसलमान बेटी। इसके लिए हिजाब बहुत ज्यादा काम आता है इन लोगों को। My name is Naveen Kumar. I am from India. I am working in Qatar Fertilizers. Actually, I was living here from 3 years. After coming here, I was little bit know about Islam. Before that, I don't know anything. So from the colleagues, I learned this is the Islam, like this religion. So I read the full Quran. I came to know that Allah sent messengers only males, but not send any females like this. Only the messengers are the males. But I think the Hindus, what we are following, maybe Ram, Krishna, all are messengers. And what about the goddesses, Durga, Parvati, what are all these things? So we are going in the wrong way, or we have to revert back. If we are revert back, why we are giving so many donations to the temples? Why these temples are there? What is the existence? Brother asked a question that in Islam, he came to Qatar, learned about Islam, and he knows there are many messengers in Islam, but there aren't any female messengers. In Hinduism, there are goddesses. Point number one, as I told you, in Hinduism, there's only one God. God. There are no goddesses. In Islam, the word Allah has got no gender. Yes. Neither male, neither female. Allah is uncomparable. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. But because in Arabic language, by default, we say Kul huwa Allahu ahad. Say He is Allah. Because in Arabic grammar, when we use, there are two types of gender, male and female. For female, there are certain rules and regulations. If it's feminine by nature, like mother, ummun, whether sister, ukhtun, it becomes female. Number two, if it ends with ta, like the watch, sa'atun, it becomes female. There are rules and regulations. Or if it's in pairs, ainun, eyes, yadun, hands, it becomes feminine. All these do not match. So by default, we say huwa. Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala has got no gender. In Hinduism, there is God and goddesses. That is the reason God is not the appropriate word. Because you can play mischief with the English word God. We prefer calling him Allah. Why? You cannot play mischief with the Arabic word Allah like you can do with the English word God. If you add S to God, it becomes gods, plural of God. There is no plural of Allah, Kul Wallahu Ahad. If you add D-E-S-S to God, it becomes goddess, meaning a female God. There is no male Allah or female Allah in Islam. If you add father to God, it becomes Godfather. There is nothing like Allah, Father, or Allah in Islam. That is the reason we prefer calling Allah by the Arabic word Allah instead of the English word God. Do you understand? Yeah. In Hinduism, you have God, goddesses. Yeah. That's the reason it is not, we don't agree with it. Regarding messengers, there's a difference between God and difference between messengers. Yes. Don't merge up both. Yeah, I know. You're merging here, then correct. So,
First of all, in God, the Arabic word Allah is pure. All the other words can get manipulated. In terms of messengers, in Islam we believe that Almighty God has only chosen men to be messengers. That does not mean females are inferior. There are mentions of 4 great females in the Quran and the Hadith. Talks about Maryam alayhi salam, Mother Mary. The Quran says in Surah Imran chapter number 3 verse number 43, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, and behold the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَاكِ مِنَ الْعَالَمِينَ, that Allah has chosen thee and purified thee above the women of all nations. That means Allah has purified her. It talks about the other great women. For example, Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, who was the wife of the Prophet. It talks about Asya in Surah Tahrim, chapter number 66. Tahrim was the wife of Moses. No, sorry, was the wife of Pharaoh. So the Quran talks about great ladies. But why did Allah not choose women to be messengers? There are many reasons. To say they were not pure, I've given you examples. Yes? 25 men are mentioned, even 4 women are mentioned. Correct? Now, why? Because the responsibility of messenger is very high. For the woman, Allah has upgraded her because she bears children. Now, if you have to bear children, then give the responsibility of taking care of the leader of the house, difficult. Taking care as the head of state, difficult. So Allah didn't want to put on them additional burden. If you are the messenger, you have to lead the salah also. You have to lead the prayer. How can a woman lead the prayer? In Islam, a woman cannot lead a congregation of men. So because of various these reasons, Almighty God in His divine wisdom did not choose women to be messengers of Allah. He didn't want to overburden them. He gave them some facility. That's the reason He has kept only men as messengers. Hope that answers the question. Yeah. बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है. साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा. और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है. नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं. तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी. इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है. इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज. लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला. इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है. लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया. जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए. लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में,
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے، جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے۔ آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو، یا یو کے میں، یا سعودی عربیہ میں، یا یو ایس اے میں، یا کینیڈا میں، ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، بائبل میں ہیں، ہندوؤں کے کتاب میں ہیں، پارسیوں کے کتاب میں ہیں، یہودی کے کتاب میں ہیں۔ اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آسک ون مور کوشچن، جی ہاں بہن، مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب، اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے۔ آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ریبت کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے، وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ از کالڈ سمسکارا، سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا۔ یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے۔ وید میں کہا گیا ہے پنرجنم۔ پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں، پنر کی مطلب پھر سے واپس، پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس، ٹھیک ہے مان گیا۔ پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس۔ جنم مطلب لائف، جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی۔ اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں، اسلام بھی اس میں مانتا ہے۔ اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی۔ یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار وہ آخرت میں۔ تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نہیں۔ جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب۔ تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا، بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا، تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا۔ پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے گا، اس لیے غریب پیدا ہوا۔ پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے۔ اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے
کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپائج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے, امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا, لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے, ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن تو آپ بی اے پاس کر دیے, بی اے بن گئے, لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے, لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپائج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے, کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے, کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے, ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے, غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا, ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے, غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا ہے, موت زندگی, موت زندگی, موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم, ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی, پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ, اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو, آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں, بت پرستی مت کرو, آپ نے کیا کہ نہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو, آپ نے مانا کہ نہیں, آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں, آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں, جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد, آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں, میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول, دیکھو آپ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی بالکل. اے بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک, اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے, عمل کرتے, آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے ہیں اسلام قبول کریں؟ ہاں, بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں, عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ, آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں
کر رہا ہوں اسے قبول فرمائیں. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو ہاں نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں, آپ کی اچھی اردو نہیں, آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں, نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد, ذاکر نے کتنے ڈالرز آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں, اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں, آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتی ہوں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا. شکریہ سر. وداؤٹ رشوت, وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے, اور آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار. سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی, اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرہ سے. او ماشاءاللہ. آپ نے سوال پوچھا کہ اسلام میں ڈریس کوڈ ہے, اس میں کافی کنسنس ہے, بالکل صحیح ہے, 95% تو کنسنس ہے. لیکن پاکستان کے معاشرے میں ایک خواتین جاتی ہے, سر بھی نہیں ڈھانکتی ہے, وہ ایکسیپٹیبلٹی کس کا قصور ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آگے پردے کے بارے میں بڑے ثبوت اور دلائل دے رہے ہیں, اور جو ابھی تک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ملا کسی لڑکی سے غلط کرتا ہے تو لٹکائیے اس کو. جو شروع میں خاتون نے بات کی تھی نا, اس خاتون کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کی کتنی سرجریاں کرا کے بیٹھی ہے, اور جو اسلام میں بالکل منع ہے, قرآن پاک میں منع ہے. ٹیٹو کے بارے میں بات کر رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ٹیٹو بنائیں گے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ستھرا انسان بنایا ہے, اس میں تبدیلی کر رہے ہیں. اور یہ شیطان کا چیلنج تھا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, تو شیطان نے کہا میں کیوں کروں, مجھے تو اللہ آپ نے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, میں کیوں کروں. تو اس نے پھر مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے, اور جو ہے وہ میں ان کو بھٹکاؤں گا, اور جو ہے وہ میں ان کو ابھاروں گا اس بات پہ کہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں. اس میں سے 2 چیزیں تو عام ہیں اس وقت, ٹیٹوز بنانا, اور دوسرا چہرے کی سرجریاں عورتیں زیادہ تر کرا رہی ہیں, ہونٹ موٹے کرا لینا اور گال کھچوا لینا, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اس کے علاوہ جینڈر تبدیل ہونا وہ بھی چل رہا ہے آج کل, مرد کو عورت بنا دیا, عورت کو مرد بنا دیا, اور پتہ نہیں وہ ناکارہ قسم کے مرد اور عورت اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں.
اب آتے ہیں آگے پردے کی بات جہاں پہ ہے، میں وہاں بھی آ رہا ہوں کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ازواج مطہرات 10، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ پردے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہیں اور باقی پاکیزہ بیٹیاں پردہ کرتی ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پردے کے بارے میں۔ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی سوال کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو مت دیکھے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کی پاکیزہ زندگی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں ہجرت کی اپنے خاوند ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور پردے میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن پاک میں جو یہاں پر آیت ہے ہمارے پاس، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈالیں۔ بس یہاں تو قصہ ہی ختم ہو گیا نا۔ جب چادر اوپر ڈالنی ہے تو پہلا بات یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب احرام میں تھیں اور حج پہ تھیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ آخری حج تھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس۔ تو فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس حاجی گزرتے تھے غیر مرد تو ہم چہرے ڈھانپ لیتی تھیں۔ یہ بڑا ثبوت ہے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اتنے یعنی چہرے اوپر چادر لٹکا دیتی تھی جو چہرے کو نہ لگے۔ یہ ثبوت ہے، اس سے زیادہ بڑا ثبوت آپ کو اس میں کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ بڑا ثبوت مانگنا ہی غلطی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا آگے آتے ہیں عورت کے نبوت نہ ملنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3469، جائیے ڈھونڈیے، حوالہ ہے، لم یقم فی بنی اسرائیل بعد موسیٰ الا الرجال الذین کانوا یوحی الیہم کانت النبوۃ فی الرجال۔ نبی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے ان مردوں کے جن کی طرف وحی جاتی تھی، ان مردوں کے جن کی طرف وحی جاتی تھی۔ نبوت مردوں کے لیے مخصوص ہے، یہ صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7099، لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ تو یہاں پر اصل میں عورت کے درجے کو گرانے کی بات نہیں ہے، عورت کی اور ذمہ داریاں بہت ہیں، ان کو ان ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا۔ یار آپ خود دیکھو، شادی ہوتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہو اس کے اوپر کپڑے بھی دھو دے، ناشتہ بھی بنا دے، دوپہر کا کھانا بھی، چائے بھی، مہمانوں کو بھی ہینڈل کرے، بچہ پیدا ہو گیا اس کو فلاں فلاں فلاں، تو اس کو آپ نبوت دے دیں گے، او بھائی جان خدا کا نام لو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ذمہ داریاں اس کے اوپر اتنی زیادہ ہیں، ان ذمہ داریوں کو جو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ معلوم کیجئے جا کے کسی بھی ذرائع سے کہ کون زیادہ عقل مند ہے، کون زیادہ عقل مند ہے۔ تو یہ بات صاف واضح آتی ہے کہ مرد ضرور زیادہ عقل مند ہے۔ باقی آتی ہے ایکوالٹی کی، کہ دونوں کے برابر کے حقوق بالکل اسلام نے رکھے ہیں۔ مرد پر بھی نماز فرض ہے، عورت پر بھی ہے، روزہ مرد پر ہے، عورت پر بھی ہے، زکوٰۃ مرد پر ہے، عورت پہ بھی ہے، حج مرد پر ہے، عورت پہ بھی ہے، گناہوں سے بچنا مرد پر ہے، عورت پہ ہے۔ ایکوالٹی دی ہے اسلام نے، کیوں نہیں دی؟ اور قصاص میں اگر کوئی عورت کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے، اس عورت کے بدلے میں اسی عورت کو یا اسی مرد جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر مرد قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت پیسہ لیا جاتا ہے، اسی طرح عورت اگر قتل ہوتی ہے تو اس کا بھی پیسہ ہی لیا جاتا ہے۔ ایکوالٹی ہے، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ تو اگر عورت کی اتنی ذمہ داریاں ہیں پہلے سے اور نبوت بھی اس کے سپرد کر دی جائے تو صاف زر بیڑا غرق ہی ہوگا۔ اسی طرح جن ممالک کی صدر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر
یا کوئی بھی عہدے پہ عورتیں ہیں اس ادارے کا جا کے حال دیکھیں. اچھا آگے قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم نے وحی نازل کی. تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ بھئی مرد ہی نبی آئے ہیں. آگے آتے ہیں اللہ کا نام مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ بہت بڑا سوال تھا اس آدمی کا بھی اس خاتون کا بھی کہ اللہ لفظ اللہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ ہے, ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ مرد ہے یا عورت ہے لفظ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جینڈر نہیں ہے, نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اسے پیدا کیا گیا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, دوسری آیت ہے, اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں صاف بات ہے کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. اب جو لفظ اللہ کو مذکر یعنی جینڈر میں ہم میل کے لیے استعمال کرتے ہیں اس نام کو, تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ذات کا نام تعظیم کے لیے مردانہ نام ہے. یہ پھر سن لیں, اتنی بڑی ذات کا نام اس کی تعظیم کے لیے مردانہ نام ہے. زنانہ اس کو نہیں دیا جا سکتا. زنانہ نام, عورت کا نام, فیمیل کا نام ضرور بالضرور جو ہے وہ کسی مرد کو دینے میں لوگ ہنستے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا جینڈر ہی نہیں ہے تو مردانہ نام اس کی تعظیم کو مکمل کرنے کے لیے ہے. کیونکہ ہم اور آپ صرف اور صرف میل اور فیمیل کو سمجھتے ہیں, تو ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے مردانہ جینڈر کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کی ذات کا جینڈر نہیں ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی تو ریورس کریں ویڈیو کو, دوبارہ پلے کریں, آگے دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پردے کے بارے میں کیا ثبوت اور دلائل دے رہے ہیں. پاکستانیوں کا قصور ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صاف طریقے سے کہہ چکے حجاب کے بارے میں, اس پہ ڈسکشن نہیں کرنے کا. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59. یہ دو آیتوں میں صاف لکھا ہے. اور کئی حدیثیں there are 6 کرائٹیریا حدیث میں دیکھو قرآن کی روشنی میں. نمبر 1 کرائٹیریا میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے, ایکسٹینٹ. فار دا وومن پورا جسم کور ہونا چاہیے ایکسیپٹ فیس اینڈ دا ہینڈز اپ ٹو ریسٹ. کچھ علماء کہتے ہیں بھائی فیس بھی کا ہونا چاہیے. تو 6 کرائٹیریا میں سے 1 کرائٹیریا میں صرف 5% ڈفرینس ہے. پورے 6 کرائٹیریا میں تو 1% ڈفرینس برابر. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ باقی پورا جسم کور ہونا چاہیے. فیس کے اوپر اختلاف ہے, کور ہونا چاہیے, وہ اسمال پارٹ ہے, چلو اختلاف بھی ہے, باقی تو کور کرو. نمبر 1. سیکنڈ کرائٹیریا کہ دا کلوتھز جو کپڑے پہنتے چست نہیں ہونا چاہیے. چست صحیح اردو بولتے شوڈ ناٹ بی ٹائٹ فٹنگ, شوڈ بی لوز. اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی چیپٹر 33 ورس نمبر 59 کہ جب خواتین گھر کے باہر نکلتی ہے تو جلباب کو پہننا چاہیے. جلباب مطلب او کوٹ ہم کہتے ہیں, ابایا کہتے ہیں ہمارے لفظ میں, ہم کہتے ہیں کوٹ پہنتے, تو اس سے لوز ہوتا ہے. اگر آپ ابایا نہیں پہن رہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر پاکستان کے معاشرے میں چل جاتا ہے تو پاکستان کا معاشرہ کرائٹیریا نہیں ہے. آپ پاکستان کے علماء سے پوچھو, کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا. بڑے بڑے علماء پڑھے, کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی صحیح ہے. وہ اختلاف صرف ہوگا چہرے فرد ہے کہ نہیں. تو اگر فرد ہے تو مجھے اعتراض نہیں, کوئی بولتا ہے فرد ہے تو بھی, باقی تو کامن ہے. تو آپ اگر جلباب ایسا لوز اوور کوٹ نہیں پہننا چاہیے. نمبر 2. نمبر 3 پتلے نہیں ہونا چاہیے, چاہے اس کے تھرو دیکھ سکے آپ. نمبر 4 بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے. اسے کلر جو فلورسنٹ ہے آج کل ابایا پہنتے, جیسا لائٹ آئے تو چمک آنکھ کے اوپر آتا ہے, ایسا یہ غلط ہے. چمکیلے بھڑکاؤ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 5 وہ دیگر مذاہب کے نہیں ہونا چاہیے. مثال پہ کراس پہننا غلط ہے, ٹیکا لگانا کا ٹائی کراس نہیں ہے تو ٹائی پہننا مباح ہے, فرض نہیں ہے. ٹائی پہننا مستحب بھی نہیں ہے. تو کراس پہننا غلط ہے, ٹیکا لگانا غلط ہے. اور آخری ہے 6 نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنو جو دوسرے جنس کے ہو. آپ سمجھے نا. تو یہ 6 کرائٹیریا ہے.
कहीं भी क्राइटेरिया में नहीं लिख रहा है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखा नहीं क्या काला फर्ज है। मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप 1 हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होंगे, आपकी मर्जी। सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए या काला पहनो, कपड़े भड़केली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़केली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो, सलीब मत पहनो, और टाई सलीब नहीं है, कुछ लोग गलत फहमी है। तो आप जैसा कहा कि माशरे में अलाउड है, तो माशरा अगर करता है शरीयत के खिलाफ नहीं तो आप नो प्रॉब्लम। इंडीड। तो मिसाल के तौर पे कोई माशरे में हम ईद मुबारक बोलते हैं, शरीयत में जब साहबा मिलते थे तो ईद के टाइम के ऊपर वो कहते मैं अल्लाह एक्सेप्ट आप और मेरी दुआ, राइट, तक़ब्बल मिनकुम, राइट। लेकिन वो ईद मुबारक बोलता है तो हराम नहीं है, तो तक़ब्बल मिनकुम भी बोलो कि अल्लाह ताला आप और मेरी दुआ को कबूल फरमाए, वो अफजल है। लेकिन ईद मुबारक बोलना कुछ गलत नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान में ईद मुबारक बोलते नो प्रॉब्लम। तो अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं आप वो कर सकते। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में औरत सर को ढाक रहे नहीं या माशरा एक्सेप्ट किया तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते, किधर जाना चाहते? इंडीड। एंड विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एंड वेलकम बैक। वर्किंग वुमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके आजकल, क्योंकि डिफरेंट ज़माना है, हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग वुमेन का? जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अपने ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ख़वातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका? मर्द का है। शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। शादी के बाद उसका शोहर और उसका बेटा देखना चाहिए, उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। खाना पीना सब शोहर देगा शादी के बाद, शोहर के पहले वाले देंगे 100%। अगर ख़वातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाज़त से कोई भी काम कर सकते जो शरीयत के खिलाफ नहीं है। लेकिन शरीयत के खिलाफ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ़ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती ख़वातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है, ज़रा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उलमा मानेंगे। लेकिन ख़वातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के कई मुमकानात हैं। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया है कुरान में। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़रे बसर करो। तो अगर ख़वातीन टेलीविज़न के ऊपर है और मैं गुज़रे बसर करूँ
तो मैं तो भाई गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविज़न पे, तो दो तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी? तो दोनों की गलती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना? तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फ़र्द नहीं है, मैं वो उलमा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फ़र्द है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो औरतें नकाब करती है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ होने में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना? इसको बोलते हैं कि इस्लाम में अगर दो राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय, मैंने कहा मेरी राय फ़र्ज नहीं, तुम निकालो, मैं क्यों करूँ? मैं उसका वो मेरी बेटी, वो दोनों बेटी मानते क्या फ़र्ज नहीं है। एक बेटी बोलते मुझे अफजल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक कि मेरी बीवी का वो भी दाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाई है, वो भी तकरीर करती है, तकरीर का उसूल रहता है, कोई तकरीर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ऑडियो भी नहीं करती थी। ऑडियो आवाज़ जो है वो इट डजन कम इन द औरा में नहीं आती, लेकिन एहतियातन मेरी बीवी बोलती ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए। जब ये कोविड आ गया, उसके दावती काम रुक गए, तो मैंने क्या बीवी से रिक्वेस्ट किया, औरा में तो नहीं आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो, तो ऑडियो से शुरू की लाइव टेलीकास्ट। तो मेरी अहलिया की ऑडियो भी मौजूद नहीं थी 4 साल पहले, अभी मौजूद है। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मीडिया में कहाँ भी उनका जो वो चेहरे का नकाब नहीं करती है, आने वाली थी, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आएंगी। तो उसूल है, वो तकरीर करते 4000 के सामने, 5000 के सामने, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग ममनू है, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग किया, अगर करता होता तो शायद वो मेरे से फेमस होती। वो हमारे बम्बई में ख़वातीन के शोबे में 13 हर हफ्ते 13 लेक्चर्स होते थे, जिनमें से 4 मेरी बीवी देती थी। मर्द के शोबे में 2 होते थे, कभी कभी मैं एक का हैंडल करता था। तो अगर वो मीडिया पे आती थी तो हाई चांसेस से उनकी फॉलोइंग में से ज़्यादा होती। तो लेकिन मेरी अहलिया को जन्नत में जाने का शौक़ है, मीडिया पे आने का नहीं। और कभी भी टकराव होता है, माशाल्लाह दोनों दावत के मैदान में हैं, तो वो कहती है कि आप का दावा मेरे से और इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह, जो हो सकता है सही नहीं है, लेकिन वो नज़रिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी होता ही नहीं, अक्सर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज़। आई मीन वी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतने अच्छे से हम समझते क्या गिव एंड टेक है। मैं चाहता था वो रह जाए, लेकिन वो चाहती नहीं। अभी नवासा पैदा हुआ मेरा ग्रैंडसन, माशाल्लाह, तो नहीं मुझे ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो लेकिन कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो वो हमेशा ये नहीं मैं भी दावत करूँगी, करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे नेवर बीन, इट्स मोर ऑफ फ्रीडम। जो कुरान की आयत है, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो आप उनके गारमेंट्स है और वो आपका लिबास है, दोनों एक दूसरे के लिबास है। हम देखते हैं कि अक्सर मर्द कहते अर्रिजालु कव्वामुना अला निसा, सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 134, कव्वाम है। कव्वाम का मतलब थोड़ी क्या बड़ाई मारूं, दादागिरी करूं, आप समझे ना? कव्वाम का मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ख्याल रखूं। तो जहाँ तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ न, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे, किसको अट्रैक्ट करे, ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे काम करे। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो बातें आई हैं, वाकई कमाल की बातें आई हैं। मैं आपको बताऊं कि नबूवत के बारे में जो बात आई है, औरत की नबूवत क्यों नहीं है और औरतों में नबी क्यों नहीं आया है, इसके बहुत 10 बड़े रीज़न मेरे सामने हैं, जिनको मैं यहाँ बयान करने जा रहा हूँ। आपको सुन के ज़रूर मज़ा आएगा, आगे आपकी मर्जी है। देखें, नबी वो होना चाहिए जो एक सियासी ज़ात भी हो, सियासत भी आती हो उसे, हिकमत भी आती हो उसे, और लोगों के फ़ैसले करने की भी ताकत उसमें हो, जंगी हालात में क्या हिकमत अमली करनी है वो भी उसे आता हो, क़यादत की उसके अंदर अहलियत हो, यानी वो कायद बन सकता हो, रहनुमा बन सकता हो,
اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں اہلیت رکھتا ہو، عورت کو عام طور پر گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں کی بنا پر ان تمام بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ محدود کیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داریاں اس لیے نہیں دی گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں یار، ایک عورت کمانڈر بن جاتی ہے تو باقی فوجی اس عورت کو دیکھیں گے یا اس کی بات سنیں گے؟ یار عجیب بات کرتے ہو آپ لوگ۔ آگے کہا کہ اسلام کی ابتدا میں عرب معاشرتی نظام بہت زیادہ مردانہ سماج پر مبنی تھا، جہاں عورتوں کے حقوق کم اور ذمہ داریاں الگ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب مردوں کو دے کر اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے میں مؤثر طریقے سے دین کا پیغام پہنچایا اور عورتوں کو عورتوں کی ذمہ داریاں الگ دے دیں۔ یار ذمہ داری کے حساب سے مرد اور عورت الگ الگ ہیں۔ اوکے، آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو منتھلی ایام کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، حمل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، بچہ پیٹ میں ہے اور بچوں کی پیدائش کے بعد جسمانی کمزوری کا سامنا دودھ پلانا پڑتا ہے، جس کے دوران دینی اور معاشرتی فرائض میں توقف لازمی ہوتا ہے۔ اور اسکولوں میں تو ٹیچرز کی چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، 2 مہینے بھائی چھٹی پہ، اور روزہ اور مکمل کارکردگی تقاضا کرتی ہیں ساری چیزیں، اور یہ ذمہ داریاں عورت کے مخصوص فطری تقاضوں کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو عورت کے لیے تو بربادی ہے پھر، اگر اسے آپ وزیر بھی بنا دیں، اسے نبی بھی بنا دیں، اسے فلاں بنا دیں، بیڑا غرق ہو گیا۔ نبوت کا منصب، آگے چوتھی، نبوت کے لیے سختیوں کا سامنا، کہ انبیاء کو کتنی زیادہ سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ عورت میں وہ سکت ہے ہی نہیں کہ وہ جسمانی سختی کو جو ہے وہ جھیل سکے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا آرے میں چیر دینا، 2 ٹکڑے کر دینا، اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے اور مارا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے ہیں۔ اچھا، پھر سفر اکیلے نہیں کر سکتی عورت، انبیاء کو اکیلے سفر کرنے پڑے گئے ہیں۔ تاریخی مثالیں اور نمونے، قرآن اور حدیث میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے وہ سب مرد تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب سب انبیاء مرد تھے۔ اس تاریخ سے یہ خود ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی عورت نبوت کے لائق نہیں ہے، مرد نبوت کے لائق تھا تو سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ عورتوں کے لیے الگ الگ عظیم فرائض، میں نے ابھی بات کی تھی اور یہاں بھی آ گئی ہے۔ عورت دادی ہے، عورت نانی ہے، عورت ماں ہے، عورت بیوی ہے، عورت بیٹی ہے، عورت کیا کیا نہیں ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بھائی نبوت کیوں دیں ان کو؟ شرعی کام میں عمومی قیادت کی اجازت نہ ہونا، اسلامی فقہ میں عام طور پر عورت کو شرعی قیادت کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جیسے کہ نماز میں امامت یا سیاسی قیادت۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نبوت کا عظیم منصب بھی صرف مردوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو لوگ اپنا جو ہے وہ امیر عورت کو بنائیں گے وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچیں گے۔ مفہوم ہے نبوت کے لیے ایک اعلیٰ اصول اور حوصلہ۔ نبوت ایک ایسی طاقت اور حوصلے کا تقاضا کرتی ہے جس میں شدید ذہنی اور جسمانی طاقت درکار ہوتی ہے۔ انبیاء کو تنقید، نفرت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس منصب کے لیے مردوں کو مخصوص رکھا ہے تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری طاقت اور حوصلے کے ساتھ انجام دی جا سکیں۔ لو جی، نمبر 9، نبوت میں دنیاوی اور اخروی دونوں قیادت۔ جی، قیامت کے دن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء قیادت فرمائیں گے۔ نبوت میں دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے قیادت ہوتی ہے اور عورتیں عمومی طور پر اخروی تعلیمات میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، جیسے کہ بچوں کی تربیت۔ انبیاء کا کام معاشرتی نظام کو منظم کرنا ہوتا ہے اور اس طرح کی اجتماعی ذمہ داریاں مردانہ کردار کا زیادہ قریب نہیں ہے۔ مرد اگر ان ذمہ داریوں کو سنبھالے گا تو وہ نبوت کہاں کر سکتا ہے۔ اور 10، قرآن و حدیث میں مردوں کو نبی مقرر کرنے کا ذکر، وہ پہلے بھی آیات میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔